ہے جستجو کہ خوب سے ہے خوب تر کہاں، اب ٹھہرتی ہے دیکھیے جا کر نظر کہاں، ہے دور جام اول شب میں خودی سے دور، ہوتی ہے آج دیکھیے ہم کو سحر کہاں، یا رب اس اختلاط کا انجام ہو بہر، تھا اس کو ہم سے ربط مگر اس قدر کہاں، ایک عمر چاہیے کہ گوارا ہو نیش عشق، رکھی ہے آج لذت زخم جگر کہاں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروفیسرز لیکچر میں آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ خدا سے دعا ہے اپنی رحمت کا سایہ آپ پر فگن رکھے، آمین۔ آج جو میرا عنوان ہوگا وہ ہے کہ خط میں 100% نمبر کیسے حاصل کر سکتے ہیں اور خط لکھنے کا مکمل جو طریقہ ہے وہ کیا ہے، کیونکہ سال جو جماعت اول سے لے کر ایف اے تک خط جو ہے وہ ایک لازمی حصہ ہے اردو کا، اور اگر آپ لوگ مکمل خط لکھنے کا طریقہ جان لیں گے، سیکھ لیں گے اور اس کو اپلائی کریں گے تو انشاءاللہ یہ آپ لوگوں کے نمبر جو ہے وہ بہت اوپر تک لے کر جانے میں مدد کرے گا انشاءاللہ۔ کیونکہ 9th کلاس کی اگر ہم بات کرتے ہیں یا 12ویں جماعت کی بات کرتے ہیں تو 10 نمبر کا یہ سوال آتا ہے، ٹھیک ہے، اور چھوٹی کلاسز میں بھی کچھ ایسا ہی حال ہے۔ لیکن ٹاپک کی طرف جانے سے پہلے آج کا پیغام ضرور سنیں۔ آج کا پیغام یہ ہے، مصر کے ملک میں 2 امیر زادے تھے، ایک نے علم حاصل کیا اور دوسرے نے مال جمع کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ علم حاصل کرنے والا بہت بڑا عالم بن گیا اور دوسرا ملک مصر کا وزیر ہو گیا۔ مال و دولت کا مالک بھائی جو ہے عالم دین سے، جو عالم دین بھائی تھا اس سے بہت نفرت اور حقارت سے پیش آتا تھا اور کہتا تھا کہ ہم تو سلطنت کے اہم ستون بن گئے ہیں اور تو بیچارہ یوں ہی مفلسی کا چراغ ہے۔ تو عالم نے بڑا خوبصورت جواب دیا کہ مجھ پر اللہ کی نعمت کا احسان زیادہ ہے، کیونکہ انہوں نے مجھے پیغمبروں کی وراثت سے نوازا ہے، جبکہ تمہیں فرعون اور حامان کی میراث دی ہے، یعنی مصر کی حکومت دی ہے۔ اس حکایت سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ علم ایک ایسا بیش بہا خزانہ الہی ہے جو خرچ کرنے سے کبھی ختم نہیں ہوتا بلکہ مزید بڑھتا ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ کی بابرکت ذات نے علم کی دولت سے مالا مال کیا ہو، اسے دنیا کی کسی اور نعمت کی چندہ ضرورت نہیں ہے۔ خط میں ہم 100% نمبر حاصل کیسے کر سکتے ہیں، یعنی خط کا جو سوال ہوتا ہے اس میں ہم یعنی 10/10 نمبر ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں، تو اس کے لیے خط لکھنے کا پہلے آپ کو طریقہ جو ہے وہ سمجھنا ہوگا۔ اردو میں خط لکھنے کا طریقہ سیکھنا، جس کو خطوط نویسی کہتے ہیں، اس لیے بھی ضروری ہے کہ آپ لوگوں کو 9th اور 12ویں جماعت میں بورڈ کے امتحان میں خطوط نویسی میں یہاں سے اس سوال میں سے 100 نمبر حاصل کر سکیں، یعنی کہ پورے 10/10 نمبر حاصل کر سکیں، یعنی 100% نمبر حاصل کر سکیں۔ اردو میں خط لکھنے کا جو طریقہ سیکھنے سے پہلے آپ کو خطوط نویسی کے بارے میں کچھ ضروری باتیں جو ہیں وہ سیکھنا ضروری ہیں آپ کے لیے۔ پہلا یہ کہ جو خطوط نویسی ہے وہ اصناف نثر کی سب سے پرانی اصناف میں سے ایک ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ خط جو ہے وہ تحریری گفتگو کو کہتے ہیں جس میں 2 افراد کے درمیان شخصی جذبات کا بے ساختہ اور تکلفانہ اظہار ہوتا ہے۔ غالب نے خط کو نصف ملاقات کہا ہے۔ خط لکھنے والا کاتب کہلاتا ہے اور جو وصول کرتا ہے وہ مکتوب علیہ کہلاتا ہے۔ خط کے لیے مکتوب، مراسلہ، چٹھی، نامہ، نشان، لکیر کے الفاظ بھی استعمال ہوتے ہیں۔
خط جو ہے وہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں تحریر، لکیر، نشان، مکتوب، نامہ، چٹھی کے ہیں۔ خط کے اصطلاحی جو معنی ہیں وہ یہ ہے کہ دو لوگوں کے درمیان جو تحریری گفتگو ہوتی ہے وہ خط کہلاتی ہے۔ خطوط کی جو اقسام ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، ان میں سے چند میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ پہلا ہے شخصی خطوط کیا ہوتے ہیں، عمومی خطوط کون سے ہوتے ہیں، کاروباری خطوط، سرکاری خطوط اور رسمی خطوط کون سے ہوتے ہیں۔ شخصی خطوط کون سے ہوتے ہیں؟ شخصی خطوط جو مکتوب علیہ یعنی کہ والد محترم، بھائی، دوست، استاد اور رشتہ دار کو لکھا جاتا ہے اس کو شخصی خطوط کہتے ہیں۔ عمومی خط کون سا ہوتا ہے؟ وہ خط جو مدیر کو لکھا جاتا ہے، یعنی اخبار کے ایڈیٹر مدیر کو لکھا جاتا ہے اس کو عمومی خط کہتے ہیں۔ آگے رسمی خط وہ ہوتے ہیں جیسے کہ شادی بیاہ، سیاسی و ثقافتی یا علمی و ادبی تقریبات کی رسومات کے دعوت نامے جو ان کے لیے خط لکھے جاتے ہیں اس کو رسمی خط جو کہلاتے ہیں وہ۔ کاروباری خطوط کون سے ہوتے ہیں؟ جو کاروباری معاملات کے لیے لکھے جاتے ہیں ان کو کاروباری خطوط کہا جاتا ہے۔ آگے سرکاری خطوط جو گورنمنٹ سطح پر جو حکومتوں کو خط لکھے جاتے ہیں ان کو سرکاری خط جو ہے وہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ تو اس کی اقسام ہو گئی۔ اب ہم ان پہ اہم نکات پہ ہم بات کریں گے جن میں یہ ہوگا کہ یہ ایک بورڈ کی جو پرچہ ہے اس میں خط کا جو سوال ہے وہ لازمی ہے اور یہ مختلف موضوعات پر ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس کے 10 نمبر جو ہیں وہ مقرر ہوتے ہیں۔ ٹھیک، پھر ہے خطوط کی جو جتنی بھی اقسام آپ لوگوں نے پڑھی ہیں جس میں شخصی خط ہے، عمومی خط ہے، کاروباری خط ہے، رسمی خط ہے، سرکاری خط ہے، یہ سارے جتنے بھی خطوط کی اقسام ہیں یہ آپ کو بورڈ میں آ سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اور اب ہم بات کرتے ہیں اس کی لینتھ کی کہ کتنا ہونا چاہیے خط، تو کم سے کم جو ہے وہ ایک مکمل صفحے پر خط آنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اور اس کے کم سے کم 3 پیراگراف جو ہیں وہ بننے چاہیے۔ ٹھیک ہے، اب ہم آتے ہیں کہ خط کی جو اجزاء ہیں وہ کیا ہیں، کیا ہوتے ہیں اجزاء، خط کے جز کیا ہیں جن سے مل کر ایک خط بنتا ہے اور ہم 10 نمبر حاصل یہاں سے کر سکتے ہیں۔ خط کے جو اجزاء ہیں وہ 4 ہیں۔ پہلا ہے پیشانی، پھر نفس مضمون، ٹھیک ہے، پھر اس کا خاتمہ۔ پیشانی میں جو ہے پیشانی کے بھی 2 حصے ہیں، ایک جس میں پتہ لکھا جاتا ہے اور پھر دوسرے نمبر پہ تاریخ، جیسے کمرہ امتحان ہم پیپر میں لکھتے ہیں کمرہ امتحان اور پھر تاریخ ڈالی جاتی ہے۔ پھر القاب و آداب، ٹھیک ہے، جس کو بھی ہم نے خط لکھنا ہے، محترم والد کو خط لکھنا ہے، بڑے بھائی کو لکھنا ہے، استاد محترم کو لکھنا ہے، دوست کو لکھنا ہے وغیرہ وغیرہ۔ ٹھیک ہے، القاب و آداب۔ پھر خط کا جو مضمون ہے وہ لکھا جاتا ہے اور کم سے کم وہ 3 پیراگراف پر مشتمل جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد ہے آغاز تمہیدی پیراگراف جو ہیں وہ ہونے چاہیے اور پھر درمیان میں جو ہے وہ نفس مضمون ہونا چاہیے اور پھر اختتامی جو کلمات ہیں وہ لکھے جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد خاتمہ مکتوب علیہ سے مرتبے کے حساب سے اس کا تعلق، جیسے کہ آپ کا پیارا بیٹا، آپ کا بڑا بھائی، آپ کا چھوٹا بھائی، آپ کا شاگرد، آپ کا دوست، آپ کی سہیلی وغیرہ۔ ٹھیک ہے، اور آخر میں جو مکتوب نویس ہے اس کا نام لکھا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور تاریخ وغیرہ ڈالی جاتی ہے۔ یہ اس کے 10 نمبر ہوتے ہیں اور یہ آسانی سے آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ میں طالب علم کو بار بار یہی کہوں گی کہ اپنی پریزنٹیشن کو اچھا کریں، اپنی رائٹنگ کو بہتر کریں۔ جتنا آپ لوگ اپنی پریزنٹ کو اچھا کرتے ہیں، پریزنٹ کو اچھا کرتے ہیں، جتنی اچھی پریزنٹیشن ہوگی، لکھائی اچھی ہوگی اور اچھا امپریشن پڑتا ہے، اچھا تاثر وہ چیز دیتی ہے اور اچھے نمبر حاصل کرنے کے لیے یہ چیزیں بہت زیادہ ضروری ہیں۔ خطوط کے اوپر آپ لوگوں کو میری ویڈیو کیسی لگی
آپ لوگوں نے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے، اور میرے چینل کو ابھی تک اگر آپ لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں، اور اپنا اور اپنے پیاروں کا مست خیال رکھیے گا، کیونکہ یہ لوگ ہماری زندگیوں میں بہت ضروری ہیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔